یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو پہچان لو۔ اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا مگر سب کچھ تدبیر کے ساتھ اور حق کے ساتھ۔ اللہ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے ان کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ بے شک دن اور رات کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کائنات عالم کے جو واضح اور بڑی نشانیاں ہیں، یعنی زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اور سورج اور چاند، یہ نشانیاں جو کہ واضح ہیں اور جن کا مشاہدہ ہر شخص جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ انسان جو اشرف المخلوقات زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت دل کے اندر لائے، اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر پیدا ہو اور پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ان کے پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے اور خاص حکمت ہے، اور وہ یہ کہ یہ انسان کی خدمت کریں اور انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف نشانیوں کو سامنے لا کر اور ان کی پیدائش کا مقصد بیان کر کے انسان کی توجہ اس چیز کی طرف دلائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو روشن بنایا، تیز روشنی والا، اور چاند کو نورانی بنایا، ہلکی اور ٹھنڈی روشنی والا۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ شمس و قمر کی روشنیوں میں فرق اور امتیاز قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے تحت بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ قمر یعنی چاند کے لیے اللہ رب العزت نے نور کا لفظ استعمال فرمایا جس کا معنی ٹھنڈی روشنی کا ہوتا ہے، اور سورج کے لیے فرمایا کہ وہ ضیاء ہے اور منیر ہے، روشن ہے اور چراغ ہے، یعنی وہ روشن ایسا ہے کہ اس کی روشنی خود ذاتی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج سے مستعار لی گئی ہے۔ نظام شمس و قمر کا ایک اور مظاہرہ
اور ایک اور مقصد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ منازل، ہم نے ان کے لیے منازل مقرر کر دی ہیں، اور منازل جمع ہے منزل کی، جس کا معنی حدود ہوتا ہے یا ٹھہراؤ کی جگہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے حدود مقرر فرما دی، اور ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند چونکہ اپنی منزل یا اپنا دور ایک مہینے میں پورا کرتا ہے، اس لیے اس کی منازل اور اس کی حدود، اس کی منزلیں 30 یا 29 قرار پاتی ہیں، اور سورج پورے سال میں 365 دنوں کے اندر اپنا دور پورا کرتا ہے، تو اس کی منزلیں 360 یا 365 بنتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ عظیم الشان نشانیاں جہاں کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے کام آتی ہیں، وہاں انسان کا فائدہ بھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسلک کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ معلوم کر لیں حساب کتاب دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، یہ شمس و قمر دونوں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اور دنیا میں دونوں طرح کے سال، مہینے اور گنتی دن اور رات کے، شمسی اور قمری دونوں ہی رائج ہیں، اور قدیم زمانے سے یہ دونوں رائج چلے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلامی احکامات چونکہ ہر جگہ اور ہر موقع کے لیے دیے گئے ہیں، اور اس میں اس چیز کی خاص طور پر رعایت رکھی گئی ہے کہ ان کی ادائیگی ہر شخص کے لیے آسان ہو، چاہے کوئی شخص پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، بہرحال وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اسلامی احکامات کو پورا کر سکے، اور اس کے لیے قمری نظام کو پسند فرمایا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ کے اسلامی فرائض اور احکام قمری حساب سے ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص قمری حساب کے ساتھ ساتھ قمری نظام کو سامنے رکھتے ہوئے جو شرعی احکامات ہیں اس کی پابندی کرے، اور اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے اگر شمسی حساب کو اختیار کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں فقہا نے فرمایا ہے کہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رہے کہ وہ بالکل ہی ایسا نہ ہو جائے کہ قمری نظام کا یا قمری مہینوں کو، تاریخ کا اسے بالکل ہی علم نہ ہو، اور سارا کا سارا نظام وہ شمسی نظام پر ہی چلا رہا ہو۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمے فرض کفایت قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی اس کو قائم رکھیں تاکہ جو اسلامی احکامات کے جو معاملات ہیں وہ اس کے تحت چلتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے کہ وہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور انسان ان حکمتوں کو اور ان فوائد کو سمجھے اور اس پر غور اور فکر کرے۔ یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل اور دانش اور فہم رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ نشانیاں ان کے لیے فائدے کا باعث ہوں گی، یعنی ان کی توجہ ان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف ان کی توجہ دلائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نورانی بنانے سے کیا مراد فرمائی گئی ہے؟ یہاں سورج کے لیے ضیاء کا لفظ اور چاند کے لیے نور کا لفظ فرمایا گیا ہے، اگرچہ روشنی کے اعتبار سے یہ دونوں لفظ مشترک ہیں، مگر نور عام ہے، ہر قوی اور ضعیف اور ہلکی اور تیز روشنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ضیاء قوی اور تیز روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو تیز روشنی عطا فرمائی اور اس کو دن کے لیے مقرر کیا تاکہ انسان اپنے زندگی کے معمولات کو اس تیز روشنی میں ادا کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے نباتات کا پیدا ہونا، اس تیز روشنی سے ان کو تقویت ملنا
اور ان کا فائدہ ہونا اور ان کی بڑھوتی ہونا اس تیز روشنی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اور چاند کو رات کے وقت میں چاند کی ہلکی روشنی رکھی گئی تاکہ انسان اپنے رات کے معمولات اس روشنی کے اندر پورا کر سکے، ورنہ اگر رات میں بھی یہ تیز روشنی ہوتی تو پھر آرام اور دوسرے معاملات کے اندر خلل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور اس کے اندر بھی بڑی حکمت رکھ دی، اور چاند کو نورانی ہلکی روشنی والا اور ٹھنڈی روشنی والا بنا دیا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمت رکھ دی ہے، اور یہ ان دونوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔